انتہائی عشق ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 6 کی طرف۔ آپ سے بات کرنی ہے۔ ناظرین نے سنجیدگی سے تابین کو دیکھا۔ وہ تابین کے روم میں کھڑی تھی۔ بولو اس کی بات پر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تابین نے مصروف انداز میں کہا، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ناظرین نے اس کی تیاری کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، میں اور ماما ڈنر پر جا رہے ہیں، اس نے بالوں میں برش کرتے جواب دیا۔ تو میں بعد میں آ جاؤں گی۔ نازلی جانے لگی، نہیں ابھی کچھ وقت ہے، تم کہو۔ اب وہ مسکارا لگانے لگی۔ وہ ہاشم خان کے بارے میں بات کرنی ہے، نازلی جھجک کر کہتی آگے بڑھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہاشم کے نام پر تابین بجلی کی طرح اس کی طرف گھومی تھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ نازلی سر جھکا گئی اور پھر بولنے کے لیے لب وا کیے ہی تھے کہ تابین ایک دم ہنسنے لگی۔ اب یہ مت کہہ دینا کہ وہ تمہیں پسند آ گیا ہے، وہ شرارت سے بولی۔ نازلی نے جھٹ کر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ استغفار آپی، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ تابین ہنستی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل سے نیل پینٹ اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ پھر بیڈ پر بیٹھ کر پاؤں اوپر کر کے نیل پینٹ لگانے لگی۔ آئی نو، کیونکہ وہ تو میری پسند ہے اور صرف میرا ہے، وہ مسکرا کر انداز میں بولی۔ نازلی نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ تم نہیں جانتی کہ وہ میرے لیے کیا ہے۔ میری نظر اس کے آگے دوسرا کوئی نہیں، بس وہ سب کچھ ہے۔ تابین مگن سی نیل پینٹ لگاتی اسے اپنے پسندیدہ موضوع پر بولتی چلی جا رہی تھی اور نازلی کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ اس کی باتیں سن کر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے بتائے کہ وہ شخص اس نے کیا کیا تھا۔ تابین تو اس شخص کی دیوانی تھی، تو کیا وہ اس بات پر یقین کرے گی؟ کہیں اسے ہی غلط نہ سمجھ بیٹھے۔ وہ تو اس شخص پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتی تھی، پھر وہ اس کے خلاف کیوں کچھ سنے گی؟ اسے سمجھ میں نہ آئی کہ وہ تابین کو کیسے اس شیطان کی اصلیت بتائے۔ وہ سوچوں میں گم تھی، جبکہ تابین اس کی موجودگی کو بلائے اپنی تیاری مکمل کرتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے خود پر ایک تفصیلی نظر ڈالی، پھر بیڈ سے اپنا بیگ اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی اس حرکت پر نازلی کا دل دکھا تھا۔ تابین نے اپنی کہہ کر چلی گئی تھی، اس سے پوچھا نہ تھا کہ وہ کیا کہنے آئی تھی۔ نازلی آنکھیں بند کر کے لمبی سانس کھینچتی کمرے سے باہر نکلی۔ یہ اس کے لیے نئی بات نہ تھی۔ تابین اکثر سے اسے نظر انداز کر جایا کرتی تھی۔ وہ جلتی ہوئی ریکنگ تک آئی، جھک کر دیکھا، نیچے دیکھا تو امطل افندی اور تابین جانے کے لیے تیار تھی۔ اس نے ٹھنڈے ہاتھ ریکنگ پر رکھے اور پھر اداس نظروں سے اسے جاتے دیکھنے لگی۔ اکثر ایسے منظر دیکھ کر اسے شدت سے اپنی محرومی کا احساس ہوتا۔ جب بھی وہ بڑی ماما اور تابین کو ساتھ دیکھتی تو دل ہی دل میں دکھ سے بھر جاتا کہ کاش آج اس کی ماما بھی اس کے ساتھ ہوتی تو وہ آج اس کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہوتی۔ اس کی ماما کا نہ ہونا اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمی تھی۔ وہ ماں کے بغیر ادھوری سی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ کاش امطل افندی اس سے بھی اتنی ہی محبت کرتی جتنی تابین سے کرتی ہے، پر یہ دیوانے کا خواب تھا جو کبھی پورا نہ ہونے والا تھا۔ امطل افندی کا بس چلتا تو وہ کب سے نازلی کو اس گھر سے نکال کر باہر کرتی۔ نازلی انہیں زنیرہ کی یاد دلاتی تھی، اور وہ عورت جس سے امطل افندی کو شدید نفرت تھی۔ حسن افندی نے ان کے پاؤں میں مجبوری کی بیڑیاں ڈال رکھی تھیں، ورنہ وہ نازلی کو کبھی برداشت نہ کرتی۔ وہ ان کے حلق میں پھنسی ہڈی بن چکی تھی، جسے وہ اگل سکتی تھی نہ نگل سکتی تھی۔ وہ لوگ اپنی ٹیبل کی طرف بڑھ رہی تھیں جب کسی نے تابین کو پکارا۔ دونوں ماں بیٹی نے پلٹ کر دیکھا، جمال آغا۔ تابین اسے دیکھ کر مسکرائی۔ جی ناچیز کو جمال آغا ہی کہتے ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکا۔ اتنے عرصے بعد تمہیں دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ تابین نے خوشی کا اظہار کیا۔ مجھے بھی، وہ مسکرایا، پھر امطل افندی کو دیکھ کر بولا، یہ خوبصورت سی خاتون تمہاری مدر ہی ہوں گی۔ اس کی بات پر امطل افندی مسکرانے لگی۔ جی بالکل، تابین ہنسی، یہ میری پیاری سی ماما ہے، اور ماما یہ جمال آغا ہے، میرے یونی فیلو ہیں اور محترم۔ تابین نے ان کا تعارف کروایا۔ نائس ٹو میٹ یو بیوٹیفل لیڈی۔ جمال آغا نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ اس وقت اس کی خوش اخلاقی عروج پر تھی۔ تھینک یو ینگ مین، امطل افندی نے خوشی سے جواب دیا۔ جمال آغا نے ان کی تعریف کر کے ان کی نظروں میں اپنی ویلیو بڑھا دی تھی۔ امطل افندی کا موبائل رنگ ہوا تو وہ ان سے ایکسکیوز کرتی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جمال آغا غور سے تابین کا چہرہ دیکھنے لگا۔ جب وہ بولی، اتنے عرصے کہاں گم تھے؟ یہاں دل اچاٹ ہوا تو امریکہ چلا گیا، اب وہاں سے دل بھرا تو واپس آ گیا۔ تابین نے مسکرا کر کہا،
یہی سمجھ لو کہ وہ اسے بغور دیکھ کر مسکرا کر بولا، واپس آ ہی گئے ہو تو اب تم بھی ہاشم خان کی طرح اپنے بزنس سے اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاؤ۔ ہاشم کا ذکر کرتے تبین کے لہجے میں مٹھاس سی اتر آئی۔ جمال آغا کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے زور سے مٹھیاں پینچی۔ تم آج بھی اس موڑ پر کھڑی ہو؟ وہ خود پر قابو پا کر سپاٹ لہجے میں بولا، ہاں، کیونکہ وہ میری منزل اسی موڑ پہ ہے جمال آغا، اس نے ہنس کر جواب دیا۔ جمال آغا کے تن من میں آگ بھڑک اٹھی۔ ہاشم تابین کی آواز میں کھنک تھی۔ جمال آغا نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو سامنے ہاشم خان کو پایا۔ بلیک شلوار قمیض میں وہ فریش تھا، ریسٹورنٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ تابین جلدی سے اس سے ایکسکیوز کرتی ہاشم کی طرف بڑھی۔ جمال آغا کا چہرہ تو توہین سے لال ہوا۔ اس نے آگ جھلکاتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا، پھر سپاٹ چہرے کے ساتھ پلٹا اور دوسری طرف بڑھ گیا۔ تابین ہاشم سے کوئی بات کر رہی تھی جب امطل افندی ان کی طرف بڑھی۔ ہاشم خان کو تابین کے ساتھ دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکان پھیل گئی۔ دی گریٹ بزنس ٹائکون ہاشم خان، وہ خوشگوار انداز میں کہتی ان کے قریب آئی۔ امطل افندی اس کے پاس آ کے بیٹھی۔ ہیلو مسز حسن، ہاشم نے انہیں دیکھ کر کہا تو امطل افندی نے مسکرا کر سر کو خم کیا۔ اوکے، آپ انجوائے کریں، میں چلتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتا جانے لگا جب تابین نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ آپ بھی پلیز ہمارے ساتھ ڈنر کریں، ہمیں اچھا لگے گا۔ کیوں ماما؟ اس نے پیار سے کہہ کر ماں سے تصدیق چاہی۔ ہاں، کیوں نہیں، آپ نے آف کورس ہاشم بیٹا، آپ بھی ہمیں جوائن کریں، امطل افندی بیگم نے نرمی سے کہا۔ وہ اپنی بیٹی کی محبت سے اچھے سے واقف تھی۔ پھر کبھی سے ہی مسز افندی، ابھی کچھ دوستوں کے ساتھ ڈنر کا پلان ہے، اس نے مدھم سا مسکرا کر جواب دیا۔ اوکے، نو پرابلم بیٹا، امطل افندی مسکرائی۔ ہاشم نے نظر جھکا کر تابین کے ہاتھ میں سے پکڑے اپنے ہاتھ کو صاف دیکھا، اشارہ کیا۔ اب ہاتھ چھوڑو بھی دو۔ تابین جھنپ کر مسکرائی، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر ملاقات ہوگی گلابی چہرے کے ساتھ، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ ہاشم سر اثبات میں ہلا کر انہیں اللہ حافظ کہتا پلٹا اور اپنی ٹیبل کی طرف بڑھنے لگا۔ تابین بنا پلک جھپکائے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اس میں وہ اس کے دل پر قیامت برپا کر رہا تھا۔ وہ کس قدر خوش قدر تھا، کس قدر ہوش اڑا دینے والا شخص تھا کہ وہ اس کی دیوانی لوگوں میں بھیڑ میں بھی اس کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی، اسے آس پاس کی ہوش نہ تھی۔ تابین وہ چلا گیا۔ امطل افندی نے مسکرا کر اس کی شانہ ہلایا۔ اس نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ ایک دم مسکرا اٹھی اور پھر محبت سے ان کا ہاتھ تھام کر ٹیبل کی طرف بڑھی۔ ٹیبل کے گرد بیٹھ کر امطل افندی نے محبت سے بیٹی کے چمکتے چہرے کو دیکھا۔ ہوں تو آخرکار تم نے ہاشم خان کو پا لیا، انہوں نے آگے ہو کر سرگوشی کی۔ تابین ان کی بات پر ہنسنے لگی۔ دونوں ماں بیٹی میں دوستی والا حساب تھا۔ ابھی کہا ماما، ابھی تو پہلی سیڑھی پر ہوں، قدم قدم چل کر مجھے اس کے دل میں اترنا ہے، اسے اپنا بنانا ہے، وہ خواب کسی کیفیت میں بولی، پھر ایک دم چونک کر ماں کے چہرے کو دیکھ کر مدھم آواز میں بولی، سٹون مین ہے ماما، پگھلتا ہی نہیں۔ اس نے افسوس سے گردن ہلائی۔ ویسے ماما، آپ کو کیا لگتا ہے وہ مجھے مل جائے گا نا؟ اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا تھا۔ امطل افندی نے بہت پیار سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ہاشم خان میری بیٹی کا نصیب بنے گا، وہ میری تابین کو ضرور ملے گا، ضرور۔ اس کی بات سن کر تابین کے چہرے پر دھنک کے رنگ اتر آئے۔ اس کی آنکھیں سنہرے ہوا پروانے لگیں اور پھر اس وقت اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ امطل افندی نے آنکھوں میں اس کی نظر اتاری۔ بچپن سے لے کر آج تک انہوں نے تابین کی ہر ضد ہر فرمائش پوری کی تھی۔ اب اسے وہ شخص چاہیے تھا تو وہ ان کی بیٹی کو ضرور ملے گا۔ وہ اپنی بیٹی کے قدموں میں ہر خوشی ڈال دینا چاہتی تھی۔ جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ سب اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے نہیں دیں گی۔ ماضی سے بہت سی یادیں جھانکنے لگی۔ انہوں نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور تابین کی طرف متوجہ ہوئیں جو ان سے ہاشم کی کوئی بات کر رہی تھی۔ امطل افندی اپنی پیاری بیٹی کو ہر چیز دینا چاہتی تھی، پر وہ یہ بھول گئی تھی کہ ہاشم خان کو کوئی کھلونا نہیں چاہیے تھا جسے وہ اپنی بیٹی کو لا کر دیتی، بلکہ ہاشم خان تو خود ایک ماہر کھلاڑی تھا جو سوچ سمجھ کر اپنی چال چل رہا تھا۔ اب سب کی قسمت میں کیا لکھا تھا یہ تو آنے والا ہی وقت بتانے والا تھا۔ حسن افندی اسٹڈی میں بیٹھے، نظریں ارد گرد گھوم کر جیسے کسی کی تلاش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سالوں پہلے ایک رات گھومنے والی تھی۔ وہ پل میں
سے حال تک ماضی میں پہنچے تھے۔ اس رات وہ معمول کے مطابق اسٹڈی میں بیٹھے فائل کھولے کام کرنے میں مصروف تھے۔ زندگی عجیب سی ڈگر پر چل نکلی تھی۔ وہ ابھی اپنی ہوش میں بھلا بیٹھے تھے۔ زنیرہ خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلے، جانے کیا سمائی کہ اس کے قدم حسن افندی کی اسٹڈی کی طرف بڑھنے لگے۔ اس نے آہستہ آہستہ اسٹڈی کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ حسن افندی کام میں اتنے مگن تھے کہ انہیں زنیرہ کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہوا۔ زنیرہ نے اندر داخل ہو کر آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ حسن، اس نے مدھم آواز میں پکارا تو حسن افندی نے جھٹ سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ زنیرہ گلے پل وہ کام چھوڑ چھاڑ کر ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ زنیرہ آہستہ سے قدم اٹھاتی ان کے سامنے آئی۔ آپ بہت مصروف ہو گئے ہیں۔ حسن نظر ہی نہیں اٹھاتے اس نے مدھم آواز میں شکوہ کیا۔ بس کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ وہ شرمندہ سے سر جھکا گئے۔ بات یہ نہیں تھی، وہ دونوں اچھے سے جانتے تھے۔ اتنا بوجھ ہے کہ آپ اپنی محبت کو بھول گئے، اس نے ذو معنی انداز میں کہا۔ ایسا نہیں ہے زونی، وہ اسے دیکھ کر جلدی سے بولے۔ آپ کو پتہ ہے حسن، میں خود کو کتنا تنہا محسوس کرتی ہوں۔ پہلے آپ دور ہوتے ہوئے بھی میرے آس پاس تھے، اب آپ میرے اتنے پاس ہو کر بھی میلوں کے فاصلے پر ہیں۔ اس نے دکھ سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میرا دل یہ برداشت نہیں کر پاتا حسن، آپ کی دوری میری جان لینے لگی ہے، دم گھٹنے لگا ہے میرا، ایسا لگتا ہے کہ جلدی جسم سے جان ہو جائے گی۔ نم آواز میں کہے الفاظ پر حسن افندی کا دل بند ہونے لگا۔ انہوں نے جھٹ سے آگے بڑھ کر زنیرہ کو گلے لگا لیا۔ آئی ایم سوری زونی، ریئلی سوری، وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے سرگوشی میں بول رہے تھے۔ ان کے محبت بڑے لمس پر زنیرہ کے آنسوؤں کو راستہ ملنے لگا۔ آنسو آنکھوں کی سرحد پار کر کے اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ ایسی جان لیوا باتیں نہ کرو زونی، تمہارے بغیر حسن افندی کی ہستی کچھ بھی نہیں۔ یہ جو وقت ہے میں نے تمہارے بغیر گزارا ہے نا، کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے میں نے تم سے دوری چن لی تھی، پر یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی، مجھے معاف کر دو زونی۔ وہ اپنی زندگی کو گلے لگائے مدھم آواز میں بولتے جیسے اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہے تھے۔ بس اب بہت ہو گیا، اور اب میں اور پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں کل ہی تمہیں اور نازلی کو واپس ہمارے گھر لے جاؤں گا۔ انہوں نے اسے خود سے ہی جدا کرتے محبت سے دیکھا، اور وہاں ہماری محبت میں کوئی دوسرا دخل اندازی نہیں کرے گا، وہاں صرف ہم ہوں گے، ہماری محبت ہوگی۔ زونی نرمی سے اس کے آنسو پوچھ کر انہوں نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا۔ زنیرہ ان کی باتوں پر نم آنکھوں سے مسکرائی۔ حسن، اس نے پیار سے بلایا۔ جی حسن، وہ دلکشی سے مسکرائے۔ اتنے عرصے بعد ان کی جان ان کے سامنے تھی، اور تمام فکریں بھلا کر ان کی متوجہ ہوئے۔ آپ بس میرے بعد میری نیلی آنکھوں والی گڑیا، میری جان، میری نازلی کا خیال رکھیے گا۔ اس کی بات پر حسن افندی کی مسکراہٹ مانند پڑی اور چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ دل میں انجانے خوف نے جنم لیا۔ تم دہلا دینے والی باتیں کیوں کر رہی ہو زونی؟ وہ تڑپ کر بولے تھے۔ زندگی کا کیا بھروسہ حسن، آج ہوں کل نہ ہوئی تو میری بچی تنہا نہ رہ جائے۔ آپ کبھی میری گڑیا کا ساتھ مت چھوڑیے گا۔ نم آنکھوں سے حسن افندی کے چہرے پر تھی، اور حسن افندی نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلی پر رکھے۔ میں ہمیشہ نازلی کا خیال رکھوں گا، اور تمہارا بھی۔ تم ایسی باتیں منہ سے مت نکالو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تمہیں ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہے۔ تم میری لاپرواہی، میری بے رخی سے ناراض ہو گئی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دو زونی۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ زنیرہ نے جلدی سے ان کے ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگائے۔ اور پلیز حسن، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، شاید وقت ہی اور حالات ہی ہمارے خلاف تھے، شاید اس رشتے کو کبھی کوئی منزل تھی ہی نہیں، ہم ایک ہو کر بھی فاصلے پر رہے، شاید اس رشتے کا انجام تھا۔ اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، تم بس مجھ سے دور مت ہو نازو۔ میں نے اس عرصے میں مر مر کے تمہاری جدائی سہی ہے، پر اب نہیں، تمہیں ہمیشہ حسن افندی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ حسن افندی نے بے چینی سے بولے۔ انجانے سے ڈر نے ان کے دل کو اپنی مٹھی میں جکڑنا شروع کر دیا۔ میں جہاں بھی رہوں گی حسن، آپ کا پیار میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گا، اور آپ کی زنیرہ بھی تو ہمیشہ آپ کے دل میں زندہ رہے گی نا؟ اس نے آہستگی سے کہہ کر ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، پھر چمکتی آنکھوں سے حسن افندی کی آنکھوں میں دیکھا، اور پھر اس نے دیوانگی سے آپ کو ٹوٹ کر چاہا ہے حسن، اتنا چاہا کہ انتہا کر دی، وہ مدھم آواز میں کہتی ان کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ اس کے اس قدر خوبصورت اقرار پر حسن افندی سحر میں جکڑ گئے۔ زنیرہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو نکل کر ان کا کندھا بھگونے لگے۔ وہ مدھم آواز میں آہستہ آہستہ آج انہیں اپنے دل کا حال تمام سنا رہی تھی، اور حسن افندی اسے باہوں میں بھر کر اس کی باتیں خاموشی سے سن رہے تھے۔
جیسے ہی جب اچانک دھڑام سے اسٹڈی کا دروازہ کھلا اور امتل افندی آندھی طوفان بن کر ان کی طرف بڑھی۔ اگلے پل انہوں نے جھٹکے سے ان دونوں کو الگ کیا اور پھر زنیرہ کو زور سے پیچھے دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا کر سنبھلی تھی۔ حسن افندی اور زنیرہ کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہ شروع ہو چکی تھی۔ اس نے ایک وار کر کیے تھے، تم چال باز عورت میرے شوہر کو بہلا رہی ہو، تمہاری یہ مجال کہ تم رات کے اس پہر حسن کے گلے کا ہار بنی اور اسے اپنی اداؤں میں پھانس رہی ہو، گندی عورت۔ امتل افندی بغیر سوچے سمجھے جاہل عورتوں کی طرح چلانا شروع کر چکی تھی اور ان کی بات پر زنیرہ نے تڑپ کر انہیں دیکھا، جبکہ حسن افندی سکتے میں آ گئے تھے۔ رات کی خاموشی میں اس قدر شور سن کر تابعین اور نازلی بھی وہاں آ گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر سہم سی گئی تھی۔ بے حیا عورت، تمہیں شرم نہ آئی میرے شوہر کو بہکاتے ہوئے؟ امتل افندی نے ہونی نظروں سے اسے دیکھا۔ حسن کوئی غیر مرد نہیں ہے، میرے شوہر ہیں، زنیرہ نے جلتی آنکھوں کے ساتھ مدھم لہجے میں کہا، اور وہ ان کے ساتھ۔ شوہر میرا ہے، تم دوسری عورت ہو، تم نے اسے مجھ سے چھینا ہے، تمہیں پتہ نہیں کسی گندی نسل سے تمہارا تعلق ہے، تمہارا جو دوسروں کے شوہر پر دوڑے ڈال کر ان سے نکاح کا بندھن باندھ لیتی ہو۔ امتل کی باتوں پر زنیرہ کا دل تڑپ اٹھا، ہاتھ پاؤں ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ لڑکھڑائی تو 9 سالہ نازلی بھاگ کر اس تک آئی۔ ماما، وہ ماں کے ساتھ چپک کر رہ گئی۔ زنیرہ نے ایک نظر بت بنے حسن افندی پر ڈالی، آپ نے میری نازلی کا خیال رکھنا ہے حسن، ہمیشہ کے لیے، اس نے کپ کپاتی آواز میں جیسے آخری بار کہا تھا۔ حسن افندی اس کی آواز پر سکتے سے باہر نکلے اور چونک کر زنیرہ کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا، جبکہ اس کی بات پر امتل افندی طنزیہ ہنسی۔ کیوں، تم نے کیا دوسرا پسند کر لیا ہے؟ بھاگنے کا ارادہ لگتا ہے؟ وہ تب کب بولی، اور یہ تمہاری بیٹی بھی مجھے حسن کو تو نہیں لگتی، جانے کس کا گندا خون ہے۔ امتل افندی نے مزید زہر اگلا اور ان کی بات پر زنیرہ بت کی مانند زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ نازلی ڈر کے مارے ماں کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ دوسری طرف اس بات پر حسن افندی کے جسم میں آگ سے بھڑک اٹھی اور اگلے پل وہ لال آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھے تھے۔ پھر ان کا بھاری ہاتھ اٹھا تو امتل افندی کا منہ گھوم کر رہ گیا۔ بکواس بند کرو، وہ دھاڑے تھے، بہت زہر اگل لیا تم نے، اب اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ حسن افندی کا غصہ آسمان کو چھونے لگا اور امتل افندی سرخ آنکھوں سے گال پر ہاتھ رکھے انہیں گھور رہی تھی۔ دوسری عورت نہیں، وہ نہیں، تم ہو، تم نے مجھے اس سے چھینا۔ امتل بیگم، زنیرہ افندی حسن افندی کی پہلی اور آخری محبت ہے، سن لیا تم نے؟ وہ اونچی آواز میں گرا کر بولتے جیسے سالوں کی بڑھاس نکال رہے ہوں۔ ان کی بات پر امتل افندی کے تن من میں آگ سی لگ گئی تھی۔ وہ یکدم چلا کر اٹھی اور ایک طواف، حسن افندی کی محبت ہے، اس عورت نے نہ جانے کتنے مردوں کا دل آباد کر رکھا ہوگا۔ یہ تمہاری محبت ہے حسن افندی، یہ گندی عورت تمہاری محبت۔ امتل افندی اپنی باتوں کا زہر ان کے اندر اتار کر اب قہقہ لگا کر ہنس رہی تھی۔ زنیرہ کا رنگ خطرناک حد تک سفید ہو گیا تھا، جیسے جسم سے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ زبان کو لگام دو امتل بیگم۔ حسن افندی نے ان کا بازو سختی سے پکڑا، ان دونوں کا جھگڑا بڑھتا جا رہا تھا۔ زنیرہ میں اور کچھ سننے کی ذرا بھی ہمت نہیں بچی تھی اور اس نے بڑی مشکل سے خود کو بے جان قدموں پر کھڑا کیا۔ نازلی کا ننھا ہاتھ اپنے سرد ہاتھ میں تھاما اور ایک محبت سے قربان ہو جانے والی میٹھی نظر اپنے لیے امتل افندی سے لڑتے حسن افندی پر ڈالی اور پھر مردہ قدموں کو گھسیٹتی نازلی کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آئی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے ڈری سہمی نازلی کو اپنے سینے سے لگایا، پھر زاروں کی طرح رونے لگی۔ دل کا دکھ پانی بن کر آنکھوں سے بہنے لگا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ طوائف امتل افندی کے الفاظ یاد کر کے اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ کیا کسی کو ٹوٹ کر چاہنے سے ایک عورت طوائف بن جاتی ہے؟ اس نے حسن افندی کو دل و جان سے چاہا تھا، انہیں عزت اور عقیدت کی نظر سے دیکھا تھا، تو بدلے میں حسن افندی نے بھی اسے دل کے تخت پر بٹھایا تھا، اسے محبت، عزت اور بیوی ہونے کا درجہ دیا تھا۔ ان کی محبت صاف تھی، پاک تھی، اس میں کوئی کھوٹ نہ تھا، تو پھر کیوں امتل افندی نے ان کی محبت کو داغدار کیا تھا؟ بہت سا رو لینے کے بعد اس نے نازلی کو خود سے الگ کیا، پھر اپنے کانوں سے ڈائمنڈ ایئرنگز اتار کر نازلی کے کانوں میں ڈالنے لگی۔ تبھی نازلی نے حیرت سے ماں کا چہرہ دیکھا اور اس کی ماما نے یہ ایئرنگز کبھی نہیں اتارے تھے۔ پھر اب آپ اسے کیوں اتار کر پہنا رہی ہیں ماما؟ یہ آپ مجھے کیوں پہنا رہی ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ کیونکہ یہ ایئرنگز میری نیلی آنکھوں والی گڑیا پر بہت زیادہ اچھے لگیں گے۔ زنیرہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر محبت سے کہا، میری جان، میری گڑیا۔ محبت سے پر لہجے میں اس نے نازلی کی پیشانی کو چوما۔
محبت ماں کی محبت پر نازلی کے معصوم چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، پر جب اس نے زنیرہ کا چہرہ تو اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ زنیرہ کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے۔ نازلی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ ماما آپ رویا مت کریں، آپ روتی ہیں نا تو مجھے یہاں درد ہوتا ہے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دوہی لہجے میں کہا اور اس کے معصوم انداز پر زنیرہ نے اسے باہوں میں پیچ لیا۔ میرا بچہ، میری زندگی بس آج رو لینے دو اپنی ماما کو، اور آج کے بعد نازلی کی ماما کبھی نہیں روئیں گی۔ اس کا سر سہلاتے وہ آہستہ سے بولی تھی۔ آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے جا رہے تھے۔ نازلی تھک کر اس کی باہوں میں ہی سو چکی تھی۔ بے خبر نازلی نہیں جانتی تھی کہ آج وہ آخری بار نازک پھول کی طرح اپنی ماں کی باہوں میں سو رہی ہے۔ زنیرہ نے محبت پاش نظروں سے بیٹی کو دیکھا، جھک کر اس کی پیشانی چومی، پھر آہستہ سے اسے بیڈ پر لٹا کر خود بھی اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ خوفناک اب خواب پر نازلی کی آنکھ پر ایک دم سے کھلتی ہے اور اس نے گردن پھینک کر اپنی برابر لیٹی ماں پر نظر ڈالی جو سو رہی تھی۔ اس نے گہری سانس بھر کر آہستہ سے اپنے چھوٹے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھے۔ زنیرہ برف کی طرح ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ نازلی نے خوف سے اس کے سفید چہرے کو دیکھ کر اسے ہلایا۔ ماما ماما زنیرہ کو پکارتی وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ ماما کیا ہوا؟ اٹھے نا۔ اس نے اب زنیرہ کے کندھے کو ہلایا پر وہ کچھ نہ بولی۔ اس کی خاموشی پر نازلی کا دل پھیل کر سمٹا۔ پہلے تو اس کی ایک آواز پر چاہے کتنی گہری نیند میں کیوں نہ ہوتی اٹھ بیٹھتی، پھر وہ آج کیوں نہیں اٹھ رہی، آپ بول کیوں نہیں رہی؟ اٹھے نا۔ وہ ضدی نہ تھی پر اس وقت اسے ماں کو اٹھانے کی ضد باندھ لی تھی۔ نیلی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ اس نے ٹھہر کر ماں کی سانسوں کو نوٹ کیا اور پر زنیرہ کے وجود میں کوئی جنبش نہ تھی۔ سانس چل ہی نہیں رہی تھی۔ سانسوں کی ڈور تو کب سے ٹوٹ چکی تھی۔ نازلی کا دل خوف سے تیز تیز دھڑکنے لگا تھا اور اسے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے اسے گہرے سمندر میں پھینک دیا ہو۔ وہ چاہ کر بھی خود کو بچا نہیں پا رہی تھی اور اس کے چاروں طرف عجیب سی ہوا چلنے لگی۔ وہ بالکل خواب کسی کیفیت میں تھی۔ بت بنی وہ زنیرہ کے بے جان وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی پیاری ماما کا گلابی چہرہ جس میں زندگی دوڑتی تھی، موت نے اس پیارے چہرے کو لٹھے کی مانند سفید کر دیا تھا۔ ماں کی صورت دیکھ کر نازلی کا دل پھٹنے لگا۔ آنسو بہہ بہہ کر زنیرہ کا ہاتھ بھگو رہے تھے پر اپنی گڑیا کے آنسو اس کی چھوٹی سی تکلیف پر تڑپ اٹھنے والی تھی۔ زنیرہ آج اس کے یوں زاروں کی طرح رونے پر بھی ویسے ہی بے خبر پڑی رہی۔ نازلی نے روتے ہوئے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ میری پیاری ماما پلیز پلیز اٹھ جائے نا، تڑپ کر کہتی وہ اگلے پل ایک دم بیڈ سے اٹھی، جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی کہ شاید وہ غلط سمجھی ہو، شاید اس کی ماما کے وجود میں چند سانسیں باقی ہوں، شاید وہ سمجھی تھی کہ ویسا نہ ہو۔ وہ بھاگ کر حسن افندی کو بلانے لائبریری کی طرف بھاگی۔ بابا 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 جان، اسے تڑپ کر باپ کو پکارا۔ لال آنکھیں تھکے چہرے کے ساتھ اس کی پکار پر حسن افندی جلدی سے لائبریری سے باہر نکلے اور اس کی طرف بابا جان ماما کو کچھ ہو گیا ہے، اس نے کانپتے ہاتھوں سے ان کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے کہا۔ حسن افندی کی دنیا لٹ چکی تھی اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دیوانہ وار زنیرہ کے کمرے کی طرف بھاگے پر کھلے دروازے کی دہلیز پر ان کے قدم تھم گئے۔ سامنے بیڈ پر ان کی محبوب بیوی بت کی مانند چت لیٹی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ آہستہ سے بیڈ پر بیٹھے، پھر کانپتے دل کے ساتھ زنیرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو ان کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ ان کے ہاتھ میں تھامے اس ہاتھ میں کبھی محبت کی گرمائش ہوا کرتی تھی پر اس وقت وہ نازک ہاتھ برف کا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے تڑپ کر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں شادابی کا نام و نشان نہ تھا۔ زونی سب کچھ سمجھ لینے کے باوجود بھی انہوں نے اسے محبت سے پکارا تھا کہ شاید ان کی پکار سن کر اٹھ جائے، پر جانے والی بہت دور جا چکی تھی جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ نم آنکھوں کے ساتھ انہوں نے جھک کر اس کی سرد پیشانی پر لب رکھے۔ تم آخر مجھ سے دور ہوگی نا زونی، تم نے میرے ڈر کو سچ کا روپ دے دیا، تمہارے ساتھ آج حسن افندی بھی مر گیا، آج حسن افندی کی بھی موت ہو گئی۔ وہ اس کا ہاتھ لبوں پر لگا کر اس قدر تڑپ کر رو کہ حسن ولا کی دیواریں کانپ اٹھیں۔ جو ان جوان مضبوط مرد اپنی محبت کے لٹ جانے پر رو رہا تھا وہ دیوانی سنتی تو کہ کیا کوئی دیوانہ وار پکار رہا تھا، پر وقت ریت کی مانند ہاتھوں سے پھسل چکا تھا، اب کچھ حاصل ہونے والا نہ تھا۔ ان آوازوں پر امتل افندی اور تابین بھی بھاگی بھاگی آئی تھی۔ سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ نازلی حسن افندی کے قدموں میں بیٹھی ماں سے بچھڑ جانے پر زاروں زار رو رہی تھی۔ اس کی جنت آج اس سے چھین لی گئی تھی۔ حسن افندی دھندلی آنکھوں کے ساتھ دیوانوں کی طرح یکٹک زنیرہ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی محبت نے اس کی جان لے لی تھی، وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پائیں گے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟
جیتے جی جیسے قیامت کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، اور اس سے بڑی قیامت اور کیا ہوگی کہ ایک شخص کو کتنی منتوں کے بعد پا کر اسے اپنے ہی ہاتھوں سے گوا بیٹھے۔ نازلی نے روتے روتے حسن افندی کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے چونک کر بیٹی کو دیکھا، پھر اگلے ہی پل اس معصوم کو اپنے بازوؤں میں پینچھ لیا۔ انہیں نازلی کے متعلق زنیرہ کی باتیں یاد آنے لگی۔ دل زور ہزار ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ان کی دنیا لٹ چکی تھی، ان کی محبت آج کفن اوڑھ کر ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی۔ حسن افندی بھی کہاں زندہ تھا، بس سانسیں چل رہی تھی، اور ہر سانس کے ساتھ دل کے زخموں سے ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ درد حد پار کر چکا تھا، پر وہ کس کے سامنے اپنے درد رکھتے؟ جو سننے والی تھی وہ ہی نہیں سن رہی تھی۔ زنیرہ کی اچانک موت نے اس کی ماں بہن کو صدمے سے دوچار کیا تھا۔ ہر کوئی اس جوان موت پر آنسو بہا رہا تھا، پر اگر کوئی آنکھ خشک تھی تو وہ امطل افندی کی تھی۔ زنیرہ کی موت بھی ان کی نفرت کو کم نہیں کر پائی۔ زنیرہ کے چلے جانے کے بعد ان کے دل کو کمینی سی خوشی محسوس ہوئی۔ کچھ لوگ امطل افندی جیسے دوسروں کے مر جانے کے بعد بھی ان سے نفرت کم نہیں کر پاتے، پر وہ بھول رہی تھی کہ اس دنیا میں ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا۔ آج زنیرہ تو کل ان کی باری تھی۔ زنیرہ وہ لڑکی، زندگی کا دوسرا نام تھی، جلتی لڑکی جس کے وجود نے دھنک کے رنگ چرائے تھے، جس کی ہنسی پھولوں میں تازگی بھر دیتی تھی، جو خوشیوں میں گھری تتلی کی مانند اڑتی پھرتی، پھر دیوانی محبت کر بیٹھی، دل لگا بیٹھی، اور ایک رانجھے سے جس نے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا تھا، پر اس رانجھے نے اپنی بے رخی اور اپنی لاپرواہی سے اس نازک سی لڑکی کو آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا، اور پھر وہ لڑکی مسکرانا بھول گئی۔ دھنک کے رنگ پھیکے پڑ گئے، اور اس تتلی کے پر کٹ چکے تھے اور بے جان ہو چکی تھی۔ اس دنیا نے اس پیاری سی لڑکی کو محبت کرنے کا تحفہ موت کی صورت میں دیا تھا۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں سا کر گیا۔ اس دیوانی کا جنازہ اٹھا تو کہرام مچ گیا تھا۔ وہ اپنی آخری سفر کو روانہ ہوئی۔ اس کے پیاروں کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حسن افندی لٹے پٹے سے تھے۔ زنیرہ کی امی بیٹی کی جوان موت پر ٹوٹ گئی تھی۔ اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ سیما اب کسی رشتہ دار کے ساتھ انہیں جلدی سے ہسپتال لے گئی تھی۔ جنازے کے بعد اپنے وجود کو گھسیٹتے حسن افندی کمرے میں بند ہو چکے تھے۔ وہ کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر چکے تھے، اور ان کے خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ ان کے پاس کچھ بھی تو نہیں بچا تھا۔ چلی گئی تھی وہ انہیں تنہا چھوڑ کر۔ وہ کیسے رہ پائیں گے اپنی زونی کے بغیر؟ ماں کی گود میں سر رکھ کر سونے والی نازلی پر ماں کی بنا یہ رات عذاب تھی۔ ٹھنڈی اندھیری سکوت بھری رات، وہ بالکل اکیلی تھی۔ باپ اپنے غم میں ڈوبا، دنیا کی ہوش بلا چکا تھا، اور نازلی کس کے پاس جاتی؟ کون تھا اس کا؟ کس کے آنچل میں خود کو چھپاتی؟ وہ زنیرہ کا ریشمی دوپٹہ ہاتھ میں تھامے رو رہی تھی۔ دوپٹہ قریب کر کے اس نے ماں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا تھا۔ نیلی آنکھیں برس برس کر گلابی ہو رہی تھی، پر آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آپ مجھے چھوڑ کے کیوں گئی ماما؟ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی ماما؟ ماما پلیز واپس آ جائیں۔ وہ سسکیاں بھر کر ماں کو پکار رہی تھی، فریاد کر رہی تھی۔ یہ خاموشی، تنہائی اس کی جان لے رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ نازلی نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے 14 سالہ تابین کھڑی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھی۔ نازلی، اس تمام عرصے میں اس نے پہلی بار نازلی کا نام لیا تھا، ورنہ وہ اسے اے لڑکی کہہ کر بلاتی تھی۔ تابین نے دکھ سے نازلی کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ ماں کے بدگمان دور کرنے کے باوجود وہ نازلی سے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ وقتی طور پر وہ بدگمان ہو جایا کرتی تھی، پر ان دکھ بھرے لمحوں میں اس چھوٹی سی لڑکی کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اسے اس وقت کسی اپنے کی ضرورت تھی تو تابین پتھر دل کیسے بن سکتی تھی؟ اس کا سہارا بن کر پا کر نازلی کا دکھ باہر آنے لگا۔ آپی، میری ماما چلی گئی، مجھے اکیلا چھوڑ گئیں۔ وہ تڑپ کر اسے اپنا دکھ سنانے لگی۔ تابین خاموشی سے اس کے ساتھ لگائے اس کی باتیں سنتی رہی۔ اس رات پہلی بار تابین نے بڑی بہن ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ اس دن کے بعد نازلی کے دل میں تابین کی محبت نے جڑیں مضبوط کر لی تھی۔ وقت آگے بڑھتا گیا۔ وقت نے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ امطل بیگم نے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ حسن افندی نے خود کو پہلے سے زیادہ کام میں مصروف کر لیا تھا، پر اس سے سب کے بیچ وہ نازلی کا خیال رکھنا تابین بالکل بدل چکی تھی۔ وہ خود پرست تھی۔ کبھی کبھی اپنی ماں کے چکر میں وہ نازلی کا دل دکھا جاتی، پر نازلی کے دل میں اس کی محبت میں کمی نہیں آئی تھی۔ نازلی کے دل میں آج بھی وہ تابین تھی، اور جس نے اس کو سکوت بھری رات کا سرد میں اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے آنسو صاف کیے تھے، اور اس کے ساتھ دیا تھا، اور اس کا دکھ سنا تھا۔